اور تذکیر کیا ہوتا ہے؟ یاد دہانی، اندر کوئی بات ہے اس وقت بھولی ہوئی ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو یاد کروا دیں. فذکر، پس آپ یاد دہانی کرائیے. انما انت مذکر، بے شک آپ یاد دہانی کروانے والے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد دہانی کرواتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ اس یاد دہانی کے کرواتے ہی لوگوں کو وہ اصل بات یاد آ جاتی ہے جس کام کے لیے وہ دنیا میں بھیجے گئے یا جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیے گئے. یہ تذکیر جو ہے وہ اسی آدمی کو فائدہ دیتی ہے جس کے اندر بات ہو. یعنی ہم اگر یہ کہیں کہ جو جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، جب نصیحت کی جائے گی تو وہ فوراً نصیحت کو قبول کر لے گا، اور جو دوزخی ہے اسے نصیحت فائدہ نہیں دے گی. وہ جو بات اس کو کہی جا رہی ہوگی اس بات کے نیگیٹو پہلو وہ اس کے دماغ میں آنا شروع ہو جائیں گے. شیطان اس پر مسلط ہوگا. آپ اسے اچھی بات کہہ رہے ہوں گے، وہ اس میں سے تمسخر اڑانے کے پہلو دیکھ رہا ہوگا، مذاق اڑانے کے پہلو دیکھ رہا ہوگا، اور اس کے اپوزٹ چیز بول رہا ہوگا. آپ قرآن پڑھ کے بتا رہے ہوں گے، وہ دنیا میں وہ واقعات بتا رہا ہوگا کہ جو اس قرآن کا اپوزٹ پہلو اس کو نظر آ رہا ہوگا. فذکر، آپ نصیحت فرمائیے، آپ یاد دہانی کرائیے. انما انت مذکر، بے شک آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسیطر نہیں ہیں. یہ مسیطر صاد کے ساتھ بھی ہے اور سین کے ساتھ بھی ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے سطر. سطر پیج کے اوپر سطر ہوتی ہے نا، لائن، جس کی پابندی ضروری ہوتی ہے. آپ حروف کو اس کے اوپر لکھتے وقت اس کے قط کا خیال کرتے ہیں کہ اس نے کس جگہ پر آنا ہے، کتنے قط کا آنا ہے. یہ سطر جو ہے اس کو آپ کو پابند کرتی ہے کہ آپ نے اس کے اندر اندر ہی لکھنا ہے اور اس کے مطابق ہی جانا ہے. تو مسیطر وہ ہو گیا کہ جو آپ پابند کرے، جو جبر کرے، زبردستی کرے، وہ ہے مسیطر. سورۃ قاف میں اللہ رب العزت نے فرمایا وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جبار نہیں ہیں، زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. زبردستی کیا ہے کہ جو میں بول رہا ہوں نا وہ آپ کے دماغ میں بھی آ جائے. جو میں بول رہا ہوں نا وہ آپ کے اعضاء سے صادر ہونا شروع ہو جائے. یہ ہے جبر، زبردستی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبار نہیں ہیں کہ آپ کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہو تو لوگ کہنا بھی شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے. جبار اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت جب کہتے ہیں تو لوگ اس کے لوگ اور جن و انس اور دوسری ساری مخلوقات پھر صرف اللہ کو کن کہنا ہوتا ہے، وہ سارے وہی کرنا شروع کر دیتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما انت علیہم بجبار، آپ ان پر جبار نہیں ہیں. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے ایمان لانے پر؟ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسیطر نہیں ہے، جبار نہیں ہے، مکرہ نہیں ہے، زبردستی کرنے والے نہیں ہیں. آپ صرف یاد دہانی کروانے والے ہیں. آپ یاد کروائیں گے، آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز کا ذکر کریں گے اور لوگ اس کے مطابق کرنا شروع کر دیں گے. کون سے لوگ؟ جو جنت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اہل جنت. اور جو دوسرے لوگ ہیں جو دوزخ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، الا من تولا وکفر، مگر وہ کہ جس نے منہ موڑا اور انکار کیا. یعنی آپ جو ہے وہ جبار نہیں ہے، مسیطر نہیں ہے، مکرہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بھی ہیں آپ کے سامنے جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جنہوں نے جانا ہی جہنم ہے. تولا و کفر، وہ کون ہے؟ جنہوں نے منہ موڑا اور انکار کیا. یعنی یہ استثناء منقطع ہے. استثناء منقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بعد میں مستثنیٰ کیا جا رہا ہے وہ مستثنیٰ منہ میں داخل ہی نہیں تھا. مذکر آپ اس کے لیے ہیں جس نے نصیحت حاصل کر لینی آپ کی یاد کرواتے ہی، لیکن آپ مذکر اس کے لیے نہیں ہیں جو
جہنم کے لیے پیدا کیا گیا، دوزخ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، بس اللہ رب العزت اسے بڑا عذاب دیں گے۔ یہ تو ہو گیا اگر ہم اس کو مستثنا منقطع مانیں، اور اگر اس کو مستثنا متصل مانیں، یعنی مستثنا متصل کا مطلب یہ ہے کہ یہ تولا و کفر اس کے اندر داخل ہے، یہ تولا و کفر جو ہے یہ بھی مذکر کے اندر داخل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکرہ نہیں ہیں، مسیطر نہیں ہیں، جبار نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد کروانا ہے اور لوگ اس کو لے لیں گے، قبول کر لیں گے۔ اگر کوئی قبول نہیں کرے گا، اگر کوئی قبول نہیں کرے گا تو اس مقام پر، چونکہ یہ مکی صورت ہے، اس مقام پر اللہ رب العزت نے صرف آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے، لیکن جب مدنی صورتوں میں بات ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت اس وقت جو ہے وہ قتال کا حکم دیتے ہیں، قتال کریں ان کے ساتھ، جہاد کریں ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جنگ کریں۔ پھر اللہ رب العزت جنگ کی بھی اجازت دیتے ہیں اس وقت جب مدنی صورت میں بات ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ مدنی صورتوں کی آیات سے منسوخ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے اپنی جان اور اپنا مال مجھ سے بچا لیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس طرح بھی ہیں کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھے گا تو اس کے لیے قتال کا بھی حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ قتال بھی کیا۔ لیکن بعض حضرات نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں لیکن دونوں کے درمیان کوئی مطابقت نہیں ہے، صرف بات سمجھنے کے لیے، کہ جب کوئی ایک کمپنی، کنسٹرکشن کمپنی یا یہ جو روڈ بنانے والے ہوتے ہیں، روڈ بنانے لگتے ہیں تو وہ اس جو ان کو دیا گیا ہوتا ہے علاقہ کہ اس جگہ پہ آپ نے روڈ بنانا ہے، اس کے اندر آنے والے درختوں کو گراتے چلے جاتے، اور جیسی وہ روڈ بنا چکے ہوتے ہیں تو روڈ بنا دینے کے بعد وہ انہی درختوں کو دوبارہ اسی زمین پر ارد گرد سائڈ پر درخت لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنے میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ لوگ درختوں کے دشمن ہیں یا یہ لوگ درخت اگانے والے ہیں۔ یہ ان کی دشمنی آپ کو کہیں سے بھی نہیں محسوس ہوتی جب وہ درخت لگا دیتے ہیں، درخت لگا رہے ہوتے ہیں، اگا رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے دشمن نہیں ہیں، بلکہ ان کو بسانے والے، آباد کرنے والے، ان کے لیے فلاح کے کام کرنے والے، اور ان کی ہمیشہ کی کامیابی ان کو دلانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کو روکتے ہیں، اس شخص کے ساتھ قتال کرتے ہیں جو دوسروں کے ایمان میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کے ساتھ قتال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتال اس کے ساتھ کرتے ہیں جو دوسرے کے اسلام میں رکاوٹ بنتا ہے، دوسرے کو مسلمان نہیں ہونے دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ جہاد فرماتے ہیں، قتال کرتے ہیں۔ تو جو شخص یا دہانی کرواتے ہی راہ راست کی طرف آ جاتا ہے وہ تو بہتر ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس نے یا دہانی کروانے کے باوجود راہ راست اختیار نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اس پر مسلط نہیں کیے گئے، یہ لائے اسلام لائے یا نہ لائے، ایمان لائے یا نہ لائے، آپ اس پر زبردستی نہیں کریں گے۔ ہاں اگر کوئی دوسرا ایمان لانا چاہتا ہے، کئی کمزور، کئی غریب لوگ، ایک شہر کے کئی لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں کے بڑے، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے سردار، وہاں کے گورنر، وہاں کے بڑے لوگ، با اختیار لوگ ان کو اسلام میں داخل نہیں ہونے دیتے، رکاوٹ بنے ہوئی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تلوار اٹھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں۔ یا بعض حضرات نے اس کو یوں دیکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے، خاتم النبیین ہیں آپ انبیاء کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ جس خطے میں آپ بھیجے گئے اس خطے کے تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کریں، یعنی جزیرۃ العرب کے لوگ جو ہے وہ قبول کریں۔ اگر اس میں کوئی قبول نہیں کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تلوار اٹھائی ہے۔ جزیرۃ العرب کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے کہ ضرور ہی وہ ایمان لائیں، کیونکہ آپ کی عظمت کے خلاف ہے کہ جس علاقے میں آپ بھیجے گئے اس علاقے کے لوگ اسلام کی مخالفت کریں۔
تو لست علیہم بمسیطر کی 3 معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کیے. الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم، بے شک ہمارے طرف ہی ان کو لوٹ کر آنا ہے، یہ ہمارے پاس آئیں گے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا، ہم ان سے حساب لیں گے کہ کیوں اسلام قبول نہیں کیا، کیوں ایمان قبول نہیں کیا، یا کیوں ایمان قبول کرنے کے بعد اس میں کوتاہی کی. قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں ایک آیت یوں بھی ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائی ہوئی وحی میں آپ یہ آیت بھی پڑھتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت ان کے ہاتھ کاٹ دو. اور یہ بھی آپ آیت دیکھتے ہیں الزانیۃ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل منہما مئۃ جلدہ. تو زانی مرد اور زانی عورت، زانیہ عورت، ان کو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. تو یہ بھی آیات اسی قرآن کی ہیں، اور لا اکراہ فی الدین بھی اسی قرآن مجید کی آیت ہے. تو اللہ رب العزت نے دین کو ابتدائی طور پر قبول کرنے میں جبر نہیں کیا کہ آپ اسلام قبول کریں یا یہودیت اختیار کریں، آپ اسلام قبول کریں یا عیسائیت اختیار کریں، وہ آپ کے بس آپ کے اختیار میں، آپ کی چوائس ہے. لیکن اگر اسلام قبول کرنے کے بعد پورے طریقے سے اسلام پہ نہیں چلتے تو پھر سزائیں ہیں، پھر حکومت وقت کو سزا دینے کا حکم ہے کہ وہ سزا جاری کرے. اگر کوئی اسلام قبول کرنے کے بعد شراب پیتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی چوری کرتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ڈاکہ ڈالتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد بھی بدکاری کرتا ہے، تو یہ انتظامی طور پر دنیاوی سزائیں بھی اسی اسلام کے حصہ ہیں. لیکن شروع میں اسلام قبول کرنا یا نہ کرنا یہ زبردستی نہیں ہے. یہاں اللہ رب العزت نے آزادی دی ہے، با اختیار رکھا ہے. اگر اسلام قبول کرو گے اپنی مرضی کے ساتھ تو انعام دوں گا، اور اگر اپنی مرضی کے ساتھ اسلام کو رد کرو گے تو سزا دوں گا، لیکن وہ دوں گا آخرت میں. ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے پاس ہے، ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لے لینا. اللہ رب العزت نے اپنی آزادی اور اپنے اختیار کو مثبت اور بہتر اور اپنے مفاد میں استعمال کرنے کی توفیق عطا